औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी सूरह अराफ की, जैसे कि आपको पता है हमारी आयत चल रही है जिनकी हम तफसीर कर रहे हैं। तो आयत नंबर 18 से ऑनवर्ड्स आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा पढ़ते हैं इसका 18 आयत का। तर्जुमा, अल्लाह ने फरमाया तो यहाँ से जलील और मरदूद होकर निकल जा, बेशक इनमें से जो तेरी पैरवी करेगा तो मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नम भर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया तो यहाँ से निकल जा, तू यहाँ से निकल जा। फरमाया कि तू यहाँ से जलील और मरदूद होकर निकल जा। आज फरिश्तों में जलील और आइंदा हर जगह जलील और ख्वार हो के लानत की मार तुझ पर पड़ती रहेगी। अब ये किसकी बात हो रही है? मालूम हुआ कि पैगंबर की दुश्मनी तमाम काफिरों से बढ़कर है। शैतान आलिम व जाहिद होने के बावजूद नबी की ताजीम से इनकार पर ऐसा जलील हुआ। शैतान की बात की जा रही है कि अल्लाह ताला ने शैतान से फरमाया कि तू अब जलील हो जा, ठीक है, तू जलील हो चुका है और तू फरिश्तों के आगे और हर इंसान के आगे हर कोई तुझ पे लानत करेगा, तू सबके सामने जलील हो गया है, तो अब तू यहाँ से निकल जा, यानी जन्नत से निकल जा। मैं जरूर तुम सब से जहन्नम भर दूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम सब से जहन्नम भर दूंगा, यानी है शैतान तुझको भी और तेरी औलाद को भी और तेरी अतात करने वाले आदमियों को भी सबको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। जो शैतान की अतात करेगा, जो बुरा अमल करेगा, अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा, शैतान के साथ ही बनकर रहेगा, तो क्या होगा? अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में दाखिल कर देगा। जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से भरा जाएगा। इससे मालूम हुआ कि दोज़ख में शैतान, जिन्नात, इंसान, ठीक है, सब ही जाएंगे। अल्लाह ताला इनसे जहन्नम को भर देगा। इसी चीज को बयान करते हुए एक और मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जमा ये सूरतुल हूद की आयत नंबर 119 में, और तुम्हारे रब की बात पूरी हो चुकी कि बेशक मैं जरूर जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से मिलाकर भर दूंगा। ठीक है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम और जन्नत में मुबाहसा हुआ तो जहन्नम ने कहा, जब उनमें बहस हुई, जहन्नम में और जन्नत में बहस हुई तो जहन्नम ने कहा, मुझ में जब्बार और मुतकब्बर लोग दाखिल होंगे। यानी जो तकब्बुर करने वाले हैं, जब्बार लोग हैं, जो लोगों को हकीर जानने वाले हैं, खुद को हमेशा गरूर करने वाले हैं, वो जो है वो मुझ में दाखिल होंगे, जिन जहन्नम में दाखिल होंगे। जन्नत ने कहा, मुझ में कमजोर और मुस्कीन लोग दाखिल होंगे, यानी जो कमजोर लोग थे, अल्लाह ताला तवक्कल करने वाले, सब्र करने वाले, वो दाखिल होंगे। अल्लाह ताला ने जहन्नम से फरमाया, तुम मेरा अजाब हो, मैं जिसको चाहूंगा तुम्हारे जरिए अजाब दूंगा। जन्नत से फरमाया अल्लाह ताला ने, तुम मेरी रहमत हो, मैं तुम्हारे जरिए जिस पर चाहूंगा रहम करूंगा, और तुम में से हर एक को पुर होना है, यानी हर एक को पुर होना है, यानी हर एक को जहन्नम या फिर जन्नत की तरफ जाना है। अगली आयत आ जाती है, और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर उसमें से जहाँ चाहो खाओ, उस दरख्त के पास ना जाना, वरना हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उनमें वसवसा डाला ताकि उन पर उनकी छुपी हुई शर्म की चीजें खोल दे, और कहने लगा, तुम्हें तुम्हारे रब ने इस दरख्त से इसीलिए मना फरमाया कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम हमेशा जिंदा रहने वाले ना बन जाओ। और इन दोनों ने कसम खा कर कहा कि बेशक मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ, तो वो धोखा देकर उन दोनों को उतार लाया। फिर जब उन्होंने उस दरख्त का फल खाया तो उनकी शर्म के मकाम उन पर खुल गए और जन्नत के पत्ते उन पर डालने लगे। और उन्हें उनके रब ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था, और मैंने तुमसे ये न फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुला दुश्मन है। और ए आदम तुम रहो। ठीक है, अब इसकी तफसीर पढ़ते हैं। इस आयत और बाद वाली चंद आयत में जो वाकया बयान हुआ, इसका खुलासा ये है कि शैतान को जलील और रुसवा करके जन्नत से निकाल देने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप और आपकी बीवी हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नत में रहो और जन्नती फलों में से जो चाहो मतलब जहाँ चाहो खाओ। लेकिन इस दरख्त के करीब नहीं, एक दरख्त था जिसके करीब जाने से मना किया था। वो दरख्त गंदम का था या कोई और, जो भी था अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ठीक है, यानी ये कंफर्म नहीं है वो गंदम का था कि नहीं। इस आयत में कंफर्म स्पेसिफिक दरख्त या ट्री का नाम नहीं लिया गया है, तो हम लोग इस चीज से फेमिलियर नहीं है, तो हम इस तरह नहीं कह सकते गंदम का था कि नहीं था।
ٹھیک ہے، لیکن ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو وسوسہ ڈالا، چنانچہ ابلیس ملعون نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ممانعت کی کچھ تعویلیں کرا کے دونوں کو اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا۔ یعنی اب اس نے کیا کہا، اس نے وسوسہ کیا ڈالا، اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سے فرمایا اور مطلب کہا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو درخت ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے تاثیر ہے، یعنی ایسا کوئی ہے یہ درخت کہ جب اس کا کوئی پھل کھاتا ہے تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے، یا اس نے اس طرح کچھ کہا یا فرشتہ بن جاتا ہے، یا اس نے کہا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ چیز سوچ کے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے دل میں اس نے جو ہے یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ ایسا ہو جاتا ہے، تو اس طرح کچھ نہ کچھ باتیں کر کے اس نے ان کو منایا اور ان سے یہ گناہ سرزد کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ عظمت تھی، ٹھیک ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے، یعنی ان کو یہ چیز نہیں تھی، پتہ نہیں تھی کہ چیز کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیز جنت قرب الہی کا مقام تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتہ بننے یا دائمی بننے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تھا کہ میں قرب الہی کا مقام پا جاؤں، تو قرب الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، تو وہ قرب پانا جو ہے وہ فرشتے ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، ہم کلام کرتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وہ چیز، وہ قرب چاہیے تھا، تو اس کے مائنڈ میں بھی یہی چیز آئی کہ فرشتہ بن جاؤں گا تو مجھے قرب نصیب ہو جائے گا۔ اس طرح شیطان کے وسوسے میں آ کر انہوں نے یہ انجام دے دیا، لہٰذا آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا اور ممانعت کو محض تیز طنز یہی سمجھتے ہوئے یا خاص درخت کی ممانعت سمجھتے ہوئے اس جنس کے دوسرے درخت سے کھا لیا، ٹھیک ہے، یعنی اس جنس کے، یعنی اس سیم درخت سے نہیں کھایا تھا جسے منع کیا گیا تھا، بلکہ اسی کوالٹی کا، فار ایگزامپل وہ گندم کا تھا، ایگزامپل لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ گندم کا تھا نہیں تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب وہ ٹری اگر گندم کا تھا، ٹھیک ہے، اب وہ والا اسپیسیفک ٹری جسے منع کیا گیا تھا اسے نہیں کھایا کہ کسی اور گندم کے ٹری سے کھا لیا، تو اس طرح کا کچھ سین ہوا تھا۔ اس کے کھاتے ہی جنتی لباس جسم سے جدا ہو گئے، جنتی کپڑے، جنتی ایک خاص جو ہے نا لباس، جنتیوں کا لباس ہے، اور وہ ان سے مطلب جو ہے چھٹ گیا، ان سے چھین لیا گیا، اتر گیا، جیسے انہوں نے وہ چیز کھایا، مطلب وہ درخت کا پھل کھایا، اور پوشیدہ اوزار جو تھے، مطلب اعزاز جو تھے وہ سارے ظاہر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جب بیستری ہوئی تو ان بزرگوں نے انجیر کے پتے اپنے جسم شریف پر ڈالنے شروع کر دیے، یعنی جب جسم سے کپڑے اٹھ گئے تو پھر درخت کے پتے لیے اور ان کے ساتھ اپنے جسم کو چھپانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی، ہے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم و حوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ دونوں سے، تم اپنی ذریت کے ساتھ جو تمہاری پیٹھ میں ہے جنت سے اتر جاؤ، ٹھیک ہے، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور دنیاوی زندگی سے نفع اٹھانا ہے۔ اب یہاں پر اس طرح جو ہے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو جنت سے اتار دیا گیا کہ جنت سے اتر جاؤ، اور تم سب میں جو ہے آپس میں دشمن بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن تم لوگوں کو ایک خاص مقرر ایک اسپیسیفک ٹائم لمٹ کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے، نفع اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ دونوں چپٹانے لگے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کے لباس جدا ہوتے ہی دونوں کا پتوں کے ساتھ اپنے بدن کو چھپانا شروع کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پوشیدہ داغ کا چھپانا انسانی فطرت میں داخل ہے، لہٰذا جو شخص ننگے ہونے کو فطرت سمجھتے ہیں، جیسے مغربی ممالک میں ایک طبقے کا رجحان جو ہے اس طرف ہے، تو وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی فطرتیں مسخ ہو چکی ہے، یعنی ختم ہو چکی ہیں، فطرتیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، یعنی اس میں کوئی فطرت نہیں ہے، ان کی کوئی نیچر نہیں ہے، وہ نیچر سے باہر، ٹھیک ہے، تو ان کو ایسا بولا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت آ جاتی ہے، دونوں نے عرض کیا، ہے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔
ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ اپنی جانوں پر زیادتی کرنے سے مراد اس آیت میں گناہ کرنا نہیں ہے بلکہ اپنا نقصان کرنا ہے۔ اپنی جانوں پر زیادتی کرنا مطلب اپنا نقصان کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح کہ جنت کی بجائے زمین پر آنا پڑا، ٹھیک ہے، اور وہاں کے آرام کی زندگی کی جگہ یہاں مشقت کی زندگی اختیار کرنا پڑی، صرف ایک یعنی نافرمانی کے وجہ سے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے عمل میں مسلمانوں کے لیے کیا تربیت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کے بعد جس طرح دعا فرمائی، اس میں مسلمانوں کے لیے جو ہے یہ تربیت ہے کہ ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا اعتراف کریں کہ ہاں ہم سے گناہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کا انتہائی اجازت کے ساتھ سوال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا گناہ بخش دے اور ان پر اپنا رحم فرمائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے حیا کرتا ہے، پھر الحمدللہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے، تو وہ جان لیتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ استغفار اور توبہ کرنا ہے، لہٰذا توبہ کرنے سے کوئی آدمی بھی شرم محسوس نہ کرے، کیونکہ اگر توبہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بھی خلاصی اور نجات نہ پا سکے۔ تمہارے جدہ اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش سرزد ہوئی، ٹھیک ہے، صادر ہوئی، تو توبہ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر توبہ کریں گے، سچے دل سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ سو آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کے جتنے بھی آیات تھی 23 تک آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہوں گی، اور پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔